السلام علیکم ناظرین، میری یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور میں تمام دیکھنے والوں سے بالخصوص جن کا تعلق آزاد کشمیر کے حلقہ LA-20.3 سے ہے ان سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ جہاں بھی ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس ویڈیو کو تسلی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنیں اور پھر آخر میں ضرور اپنی رائے بھی دیں اور اپنے کامنٹس کا اظہار بھی کریں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سردار یعقوب صاحب گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، انہیں لالچ دے رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آ جاؤ، کل وزیر اعظم صاحب کھائی گلا آ رہے ہیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے آ جاؤ۔ استقبال تو بعد کی بات ہے، میں سب سے پہلے چند حقائق اپنی عوام کے، اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو آج سے 40 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، اور آپ یہ سوچئے کہ اس حلقے کے لوگوں نے سردار یعقوب صاحب کو کب ووٹ نہیں دیا، کب سپورٹ نہیں کی، ہر طرح کی سپورٹ ہوئی۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں کے لوگوں نے انہیں پیسے بھی دیے، جہاں کے لوگوں نے ان کے کاروبار کو بھی چمکایا، یعنی سردار یعقوب صاحب نے اپنے لوگوں کو ظاہر ریاست کے اندر تو جابز وہ نہیں دے سکے، انہوں نے جابز دینے کی حکمت عملی نہیں بنائی کیونکہ ان کا ویژن ہی نہیں تھا۔ ان کا ویژن کیا ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جس گھر کے پاس سے گزرے وہاں گھر کے اندر چلے گئے، ان کو کہا جی میں بہت سادہ آدمی ہوں۔ یہ اس سادگی کے چکر میں انہوں نے نوجوانوں سے ان کی نسلیں تباہ کر ڈالیں۔ کسی جگہ کسی کے پاس نیچے بیٹھ گئے، کسی جگہ اس کو ہاتھ ملا لیا، کسی جگہ کسی سے خیر خیریت پوچھ لی، لیکن یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے اس علاقے کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا، مال بنایا۔ جتنے سرکاری فنڈز آتے رہے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ علاقہ آج بھی پتھر کے دور میں ہے، جعلی ہاسپٹلز، پکھر کوٹ کے اندر کوئی بھی جانا چاہتا ہے دیکھ لے، وزیر اعظم صاحب اگر آ رہے ہیں تو دیکھ لیجئے گا کہ وہاں آج سے 10 سال پہلے آئی تھنک انہوں نے ایک ہاسپٹل کا اعلان کیا تھا، وہ جھوٹ کا پلندہ تھا، آج بھی وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھنڈرات سڑکیں، اسی طریقے سے جو کالجز کے اندر سٹاف کی کمی، کھائی گلا مرکز جہاں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ چاہتے ہیں کہ استقبال کیا جائے، اس کھائی گلا مرکز کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ کو مختصراً ابھی کچھ 2-3 باتیں بتاؤں گا جو ضروری ہیں ظاہر آپ کو اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بائی پاس کئی دفعہ وعدے کیے گئے، یہ یعقوب صاحب ہی MLA ہے نا، وہاں کون MLA ہے، لیکن اس بائی پاس کا کیا بنا؟ اسی طریقے سے کھائی گلا میں BHU کا اعلان کئی دفعہ ہوا، کہاں ہے وہ BHU؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک اس حلقے میں ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، گلوبل ولیج ہے، اور ہم BHU کے اوپر رو رہے ہیں۔ لیکن چلیں آگے چلتے ہیں۔ کھائی گلا ڈگری گرلز کالج جو ہے اس کا اعلان کئی دفعہ، جب یہ سردار یعقوب موصوف صدر آزاد کشمیر تھے تب انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا۔ اور اسی طرح کھائی گلا پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ وہ ابھی تک نہیں بن سکی، ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر وہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہائی اسکول کی بلڈنگ کا زلزلے میں تباہ ہوئی تھی لیکن وہ ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہو سکا، یہ تو ابھی ماضی کی۔ اسی طرح آپ دوتھان حسین کوٹ کی طرف جائیں، دوتھان کی طرف جائیں، بنجوسا کی طرف جائیں، بنجوسا جھیل کے حالات کیا ہیں آپ دیکھیں، ایک خوبصورت ٹورسٹ اسپاٹ جس کو آپ بہتر بنا کے وہاں سے آپ اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دے سکتے تھے، آپ اس علاقے کے ریونیو کو بڑھا سکتے تھے، لیکن آپ کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، ساگ کھاتا ہوں، اس لیے مجھے ووٹ دو۔ بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ساگ کھاؤ، یا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لسی پیو، یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھینس دھونے میں اس کی مدد کر دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام بطور MLA، آپ کا کام بطور سابق صدر، بطور پرائم منسٹر، بینگ اے ہیلتھ منسٹر، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ لا میکنگ کرتے، آپ لوگوں کو وہ فیسلٹیز دیتے جن کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، آپ نے ان کی سادگی کا فائدہ اٹھایا، آپ نے ایک ایک علاقے کا حق کھایا، اور آپ کا چند مخصوص اسکیم خور ٹولہ 12 سے 15 لوگ پورے حلقے کے اندر جن کو آپ نے نوازا، جن کو آج بھی نواز رہے ہیں، جن کو آج بھی اسکیموں کے لالچ دے رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ آؤ نکلو اور آ کے آپ یہاں استقبال کرو۔ اور فیصل راٹھور صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سردار یعقوب صاحب تو آپ کو تو پرائم منسٹر بننے نہیں دینا چاہتے تھے، ان کو تو آج بھی بڑا غصہ ہے کہ پیسے کے بیگ اور بوریاں تو لے کے میں پھر رہا تھا، انویسٹر تو میرے ساتھ تھے، یہ فیصل راٹھور کہاں سے آ گیا ایک نوجوان آدمی اور یہ پرائم منسٹر بن گیا؟ یہ تو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو بیسیکلی کھائی گلا کے اندر بلا کے سب سے پہلا کام تو یہ کہ انہوں نے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ
ایک تو دیکھیں عوام کے ساتھ انہوں نے جو دھوکے کیے ہیں، 40 سال کا جو عرصہ ہے اقتدار، وہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا قانون سازی کی یہ بتا دیں، انہوں نے ہیلتھ کے اندر کیا وہاں کوئی تبدیلیاں لائی وہ بتا دیں، انہوں نے اس علاقے کے ٹورزم پوٹینشیل کو کہاں استعمال کیا، کیا فائدہ ہوا وہ بتا دیں، انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے کیا مواقع پیدا کیے وہ بتا دیں۔ ہاں یہ ضرور انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنی ایک کمپنی کھولی، ہر ایک آدمی کو 18-20 سال کے بعد اسے کہا پاسپورٹ بناؤ، اس سے پیسے لیے، اگر ان کو وہاں سے ویزا 20,000 کا ملا، انہوں نے یہاں 2 لاکھ میں بیچا، اپنے لوگوں سے 5 گنا زیادہ منافع کمایا، ان کو بیچ دیا، دھکے کھا رہے ہیں لوگ، کسی کو جاب ملی، کسی کو جاب نہیں ملی، کوئی جوان گیا تھا بڑھاپے میں واپس آیا، لیکن انہوں نے اپنے ریاست کے اندر اپنے نوجوان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح سڑکوں کی حالت دیکھ لیں، کھنڈرات بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی چند اسکیم خور مافیا کو اگر کہیں راستہ دینا ہوگا تو وہ بھی ان کے اسکیم خور مافیا کے گھر جا رہا ہوگا، کوئی اور جابز آئے گی وہ بھی ان کے اسکیم خور مافیا کو ملنی ہوگی، لسٹیں بناتے ہیں، سیاسی مخالفین کا انتقام لیتے ہیں۔ تو اگر جناب پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ خود ایک نوجوان آدمی ہیں، آپ کے والد پرائم منسٹر رہے آزاد کشمیر کے، اچھی شہرت کے حامل ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ ایک ایسے اسکیم خور ایسوسییشن کے ہمراہ جب کھائی گلہ کا دورہ کریں گے تو آپ کی نیک نامی نہیں ہوگی، آپ کی بدنامی ہوگی، اور یہ آپ کو جان بوجھ کے یہاں لا رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ رہے ہیں، آپ سے انتقام لے رہے ہیں، آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کے کیونکہ 2-3 پروگرام اس سے پہلے ہوئے، اچھے ہوئے، عباس پور میں لوگوں نے آپ کو بڑی عزت دی، اسی طریقے سے باغ میں آپ کو لوگوں نے بڑی عزت دی، اور پھر آپ لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ یہاں آ کے اس اسکیم خور مافیا پہ کوئی نوازشات کریں گے تو یہ اسکیم خور مافیا عوام کو کچھ نہیں دے گا۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے حلقے کے لوگ اور اسکیم خور مافیا یہ 2 الگ الگ بیسیکلی ٹرمینالوجیز ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اسکیم خور مافیا وہ ہیں جو سردار یعقوب صاحب کی چھتری تلے پچھلے 40 سال سے ہر سال کروڑوں روپے آتے ہیں۔ آپ اب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے محکمہ لوکل گورنمنٹ سے میں نے آج سے تقریباً 4 ماہ قبل میں نے طویل فہرست ویڈیو بنائی ہے، میں نے 8 سے 10 ایپیسوڈز بنائی ہیں جس میں نے ایک اسکیم بتائی ہے کہ یہاں یہ اسکیم آئی ہے، لیکن انہوں نے وہ اسکیم نہیں لگائی، وہ ان کے اسکیم خور مافیا کھا گیا۔ آج بھی اس وقت بھی میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کوکوٹ کی اسٹریٹ لائٹس کا کیا بنا۔ میں نے اس وقت جب ہائی لائٹ کی تو انہوں نے کہا جی ہم نے انٹرنیشنل کمپنی بلائی ہے ٹھیکے کے لیے، وہ ٹھیکہ ہوا کیوں نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ دوتھان کی اسکیمیں پوچھ لیں، آپ کھائی گلہ مرکز کا پتہ کر لیں، آپ پکھر نکا چلے جائیں، آپ چھوٹی نکر کا سن لیں، آپ اسی طریقے سے دوتھان چلے جائیں، حسین کوٹ چلے جائیں، آپ پیر کوٹ چلے جائیں، پیر کوٹ کے جس پل پہ موصوف 2 دن پہلے بیٹھ کے گپیں مار رہے تھے اور عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، میں حیران ہوں کہ لا میکر کا یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ اس پیر کوٹ کو آج تک انسانی بیسک سہولیات نہیں دے سکے، وہاں کا ٹوٹا پھوٹا پل بھی میرے جیسے فقیر نے اپنے پیسوں سے، ہم نے 5 سال پہلے اس کو ٹھیک کیا تھا کہ کم سے کم چلنے کے قابل ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا 5 سالوں میں اس پل کے ساتھ جواب دیں، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ تو بہرحال میں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ کو بڑا واضح یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے حق 2 تحریک، اس کے پاس آج یہ اسکیم خور مافیا گیا تھا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے وہاں وفد کے ساتھ ملیں اور وزیر اعظم سے اپنی بات رکھیں۔ ہم بالکل اسکیم خور مافیا کی چھتری تلے نہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے پاس اس طرح سے آئیں گے۔ ہم کل جب آپ تشریف لا رہے ہیں، ہم اس ایکٹیویٹی کا خود بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ہم تمام اہل علاقہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کھائی گلہ کے دورے کا بائیکاٹ کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہم مہمان نواز لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں دل سے، اس لیے بھی نہیں کہ آپ برے آدمی ہیں، ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، آپ کے والد محترم کا نام ہے، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم مہمانوں کو احترام دیتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ آ رہے ہیں موروثیت کو دوام بخشنے، آپ آ رہے ہیں ایک ایسی اسکیم خور ایسوسییشن کو مزید امپاور کرنے جنہوں نے عوام کا مال لوٹنا ہے، جنہوں نے عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ آپ اگر پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو آپ کل ہمت کیجئے، آپ کھائی گلہ میں کل اعلان کر لیں کہ میں اپنا آپ کا جو بھی چیئرمین مائنہ کمیشن ہوگا، یا اگر نہیں بھی ہے تو آپ کسی اچھی ریپوٹیشن کے عامل کسی ایک افسر کو اپوائنٹ کر دیں کہ جو حلقہ 3 کی پچھلے 4 سالوں کی اسکیموں کی تفصیلات لے اور آپ کے سامنے رپورٹ رکھے کہ کتنا پیسہ لگا اور کتنا پیسہ کھایا گیا۔ تو ہم آپ کو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کھائی گلہ آ کے
آپ اسی اسکیم خور مافیا کو مراد دے کے جائیں، اور ایک عام آدمی جو آج وہاں تعلیم کے لیے ترس رہا ہے، جو آج وہاں صحت کے لیے ترس رہا ہے، ہمارے بچوں کے پاس روزگار نہیں ہے، نوجوان دھکے کھاتے پھر رہے ہیں عرب کے صحراؤں کے اندر، انہی کے سردار یعقوب صاحب اور انہی کے فرنٹ مین ایجنٹس کے ہاتھوں دنیا بھر میں ہمارے نوجوان ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو دھوکے سے یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے، ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کو وہاں بھی جاب نہیں ملتی، ستم ظریفی، اور یہاں اب یہ لوگوں کو گھر گھر جا کے آپ کا حوالہ دے رہے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرو، تب ہم آپ کو اسکیم دیں گے، آپ کو پائپ دیں گے، آپ کو پانی دیں گے، آپ کو دیگر سہولتیں دیں گے، لیکن یہ ریاست کا پیسہ اپنے چند مفاد پرست گروہ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ آپ کھائی گلا علی سوجر روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس علاقے سے آتے جاتے ہیں، اس روڈ کی حالت کیا ہے، اس روڈ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور دیگر آپ پروجیکٹس دیکھ لیں، ہم بڑے پروجیکٹ ہے ہی نہیں کہ جس کا ہم حوالہ دے سکیں، تو لہٰذا میں حق و تحریک کے تمام کارکنان کو، اہل علاقہ کو، جو جہاں سن رہا ہے، اس دورے سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ایک تو فنڈز فریز ہونے والے ہیں اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، یہ صرف ہوائی اعلانات ہیں، تمام تر کہنے کی باتیں ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ کل کا پرائم منسٹر فیصل راٹھور صاحب کو یہ واضح پیغام دیں کہ اگر آپ اسکیم خور ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب ہونا چاہتے ہیں تو عوام آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، اس کے لیے آپ کو عوام کے اندر آنا پڑے گا، لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، سڑکوں کی حالت دیکھیں، پریکٹیکلی اسٹیپ لیں، تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس وقت یہ لوگوں کو گھر گھر جا کے ان کو لالچ دے رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں جی تمہاری نوکری کرا دیں گے، 70 سال کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم آپ کی ایج میں لمٹ بڑھا دیں گے، لیکن آپ کل خدا کے لیے جلسے میں آئیں۔ تو بہرحال پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کی نیک نامی میں اضافہ نہیں کر رہے، آپ ان کو ہٹا کے، ظاہر ہے ان کا موقع تھا، آپ پرائم منسٹر بنے ہوئے، یہ کیسے آپ کے خیر خواہ ہوں گے، یہ آپ کو جلدی وقت بھی بتائے گا اور ہم بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن یہ انہوں نے آپ کی پیٹ میں چھرا گھونپنے کی شروعات کی ہے تاکہ عوام آپ کو برا بھلا کہنا شروع کرے، آپ سے نفرت کرے، اور اس طرف یہ آپ کو لا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ آ بھی رہے ہیں، اس طرف خود ہی آ رہے ہیں، تو آ جائیے پھر کل کھائی گلا میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو 50 سالہ اقتدار ہے سردار یعقوب کا، اس کے چند اسکیم خور گروہ کے علاوہ وہاں آپ کو عوام نہیں ملے گی، عوام آپ کا بائیکاٹ کرے گی، اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر آ رہے ہیں اور آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ یہ شخص ہماری نسلوں کا مجرم ہے، 40 سال سے ہمارے علاقے کو پتھر کے دور میں دھکیل کے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ سردار یعقوب صاحب ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ ان کی نسل در نسل غلامی کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور حق و تحریک کے تمام کارکنان کل ہر صورت بائیکاٹ کریں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے یونٹس میں، اپنے اپنے تمام جگہوں پہ بتائیں، اور جو پیپلز پارٹی کا وفد آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری جو پارٹی کے حلقے کے صدر ہیں ان کے پاس آئے تھے، ان کو واضح جواب دیں کہ ہم کسی اسکیم خور کی چھتری تلے نہ تو پرائم منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کسی پرائم منسٹر سے ویڈیو یا تصویریں بنانے کا شوق ہے۔ ہم نے جب ملنا ہوگا تو ہم مل لیں گے۔ اگر پرائم منسٹر کو یہ لگتا ہے کہ القطین میں بھی انسان رہتے ہیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پوری ریاست کے وزیر اعظم ہیں، اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ صرف ایک اسکیم خور ایسوسی ایشن کو انتقامی کارروائیوں کے لیے مضبوط نہیں کر رہے، اگر وہ غیر جانبدار ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم جلد مل لیں گے، ہم ان سے مظفر آباد مل لیں گے، اسلام آباد مل لیں گے، یا انہیں کبھی حلقے میں دعوت بھی دے دیں گے، وہ آئیں اور عوامی ایشوز کو دیکھیں۔ لیکن یہ طریقہ کار جو صرف ایک گروہ کو مفاد دینے کے لیے، اس کا حصہ ہم کبھی نہیں بنیں گے۔ عوام کے بہتری، عوام کی بھلائی، اگر آپ اتنے خیر خواہ ہیں تو کل ہی پیر کوٹ کے پل کا اعلان کریں، انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے، پیر کوٹ کے پل کا اعلان کریں اور ہفتے کے اندر کام شروع کروائیں۔ یہ ہوائی اعلانات پہ نہ تو اب لوگ یقین رکھیں گے نہ کریں گے۔ اگر آپ اتنے مخلص ہیں تو حسین کوٹ چلے جائیں، کل کیپٹن حسین خان شہید کے مزار پہ جائیں، مزار کو بہتر کریں، وہ ہمارا ایک قومی ہیرو ہے، ہمارا اثاثہ ہے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں، شہدائے دوتھان کی روڈ دیکھیں، کیا برے حالات ہیں اس روڈ کے، ان عظیم شہدائے دوتھان جنہوں نے آپ کی اور ہماری نسلوں کے لیے، جن کی وجہ سے آج آپ پرائم منسٹر ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ خطہ آزاد ہے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم، کیا بھی ہے نا ہمارے پاس۔ تو اس لیے بہت سی باتیں بہرحال، لیکن وقت کم ہے، تو بائیکاٹ ہے، مکمل بائیکاٹ، اور انشاءاللہ تعالی حلقہ 3 کے غیرت مند لوگ کل بتائیں گے اس اسکیم خور ایسوسی ایشن کو کہ آپ اور ہم الگ ہیں، ہم عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ عوامی حقوق غصب کر رہے ہیں۔ عوامی جدوجہد زندہ باد، اور اس طرح کی جتنی بھی عوام کو دھوکہ دہی اور فریب کی کوششیں ہوں گی، ان کے خلاف اگر
ایک بھی آخری آواز حلقہ 3 سے اٹھے گی تو وہ آواز میری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ۔